ناظرین، بلوچستان قدرتی ماحول پر مبنی خوبصورت مناظر اور دلکش سیاحتی مقامات کی سرزمین ہے۔ زیارت میں صنوبر کے جنگلات اور وہاں بنی قائد اعظم کی خوبصورت ریزیڈنسی ہو یا کوئٹہ کی ہنا جھیل، بولان میں قدرتی آبشاریں ہوں اور چشموں سے گھرا پیر غائب ہو یا خزار کا مولا چٹوک، مکران کی طویل سمندری پٹی اور وہاں کی کنڈ ملیر جیسی دلکش ساحل یا مہر گڑھ کی 8000 سال پرانی تہذیب کے آثار، یہ سب صوبے کے قابل دید اور بہترین سیاحتی مقامات ہیں۔ بلوچستان نے صوبے کے سیاحتی مقامات کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کئی اہم منصوبے بنائے، جن میں سے 100 ملین روپے کی لاگت سے کوئٹہ کے علاقے شبان کا ماسٹر پلان، کنڈ ملیر کا ٹورسٹ ریزورٹ، زیارت کو ٹورسٹ سپاٹ بنانے کا منصوبہ، لسپیلا میں غاروں کے شہر، ماہی پیر کی فیزیبلٹی رپورٹ سمیت کئی اہم منصوبے اس خطے کو بدل دیں گے۔ ناظرین، یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے صوبے میں 770 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کے 7 مقامات پر ریزورٹس کی تعمیر سمیت پہلے سے ہی موجود ریزورٹس کی انتظامیہ کی بحالی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ساحلی پٹی کے 7 مقامات پر سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری میں 7 ساحلی مقامات پر ریزورٹس کی تعمیر، مینجمنٹ اور فعالی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ قدم صوبے میں اور خصوصاً اس کے ساحلی علاقوں میں سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے لیا گیا۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کے لیے بہترین ہیں۔ کنڈ ملیر میں سیاحوں کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ رہائش گاہ بنائی جائیں گی۔ ناظرین، بلوچستان فطرتی ماحول پر مبنی خوبصورت مناظر، دلکش اور دل فریب سیاحتی مقامات اور ثقافتی ورثے سے جگمگاتی سرزمین ہے۔ خوبصورت لینڈسکیپ سے سجی سرزمین بلوچستان کا ہر رنگ حسین اور ہر روپ ہی سہانا ہے۔ اس سرزمین پر کئی مٹیالے، کہیں سرخی مائل تو کہیں سرسبز پہاڑ ہیں، تو کہیں خوبصورت فطری مناظر کا حسن بکھیرتی وادیاں۔ ان وادیوں میں قدرتی درے، غار اور صاف پانی کے گنگناتے چشمے دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ دوسری جانب مکران سے ملحقہ 700 کلومیٹر سے زائد طویل سمندری پٹی ہے، جہاں کنڈ ملیر جیسا دلکش ساحل ہے۔ پسنی کے سمندر میں قدرتی جزیرہ آستولہ اور پھر ہنگول کا وسیع و عریض نیشنل پارک بھی موجود ہے۔ بولان اور چمن کے پہاڑوں کا سینہ چیر کر تعمیر کی گئی انگریز دور کی سرنگیں اور وہاں بچھی ریلوے لائنیں بھی سیاحوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ اسی طرح بولان اور ہرنائی کے پہاڑوں میں پائے جانے والے غار قدرت کا شاہکار ہیں۔ انہی غاروں میں سے ایک بولان کے علاقے میں واقع ملک کا سب سے بڑا غار ہے، جس کی لمبائی 1270 میٹر ہے۔ بلوچستان کی یہ خوبصورتی تو اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ان سیاحتی مقامات اور ورثے کی ترقی اور ان تک رسائی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے، تاہم اب حکومت سیاحتی پالیسی کی تشکیل کے لیے سرگرداں نظر آتی ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان قدرت والے سے نہایت اہمیت کا حامل صوبہ ہے، مگر بدقسمتی سے یہ شعبہ ماضی میں نظر انداز رہا اور اس میں کسی نے توجہ نہ دی۔ اس صورتحال کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کی خوبصورتی کو دنیا پر آشکار کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، جس سے سیاحت کا شعبہ ایک صنعت کے طور پہ صوبے کی معاشی اور اقتصادی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر آپ مختصراً جائزہ لیں تو پاکستان کو بہترین محل وقوع، بے پناہ نعمتوں، صلاحیتوں اور وسائل سے مالا مال کیا گیا۔ ایک طرف آسمان کو چھوتی بلند و بالا چوٹیاں تو دوسری طرف وسیع و عریض اور ساحلی علاقہ، ہمارے پاس سینکڑوں میل پر پھیلے ہوئے ہرے بھرے وسیع و عریض سونا اگلتے سبزہ زار بھی ہیں، تو کہیں صحراؤں کو حسن بھی اپنی مثال آپ ہے، جہاں چاندنی راتوں میں مور ناچتے اور زندگی کے رنگ پھکیتے نظر آتے ہیں۔ 7,96,000 سے زائد مربع میل پر سینکڑوں چھوٹے بڑے دریا بہتے ہیں، جن کے دامن میں وقت کی مختلف تہذیبوں نے جنم لیا اور پروان چڑھیں۔ ہمارے دہقانوں، ہنرمندوں اور جوانوں کو ان کی محنت، لگن اور شجاعت سے دنیا پہچانتی ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کی سرحدیں افغانستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں، بلکہ گوادر کی بندرگاہ کی ترقی نہ صرف اس صوبے بلکہ پاکستان اور خطے کے ممالک کے لیے ایک روشن اور تابناک مستقبل کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ سنگ میل کبھی عبور نہ ہو پاتا اگر ہمارے جوانوں نے اپنے لہو سے امن قائم کر کے تاریخ رقم نہ کی ہوتی۔ بلوچستان بھی سی پیک کی بدولت بدل رہا ہے اور اشروں سے نظر انداز یہ صوبہ
اب خطے کی توجہ کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ گوادر کی بندرگاہ محض سمندر کا ایک حصہ یا کنارہ نہیں، یہ خطے کے کروڑوں انسانوں کی مقدر کا سہارا ہے۔ گوادر خطے میں اقتصادی اور ترقیاتی سرگرمیوں کا محور بن رہا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کو فائدہ ہوگا بلکہ وسیع ایشیا سمیت علاقائی ممالک کے لیے بھی وسیع تجارتی مواقع پیدا ہوں گے۔ اب یہاں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو یہ تجارت کے ساتھ ساتھ سیاحتی لحاظ سے بھی یہ خطہ ترقی کرے گا، جیسا کہ 7 مقامات پر ریزورٹس قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، آپ تجارت کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں پھلتی پھولتی سیاحت کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں